اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو، تأمرون اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو تم، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم لوگ، تتلون الکتاب تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون پھر بھی تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں تم عقل کرتے، واستعینوا اور تم مدد مانگو، بالصبر نماز کے ساتھ، والصلاۃ بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز ادا کرنے کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور یہ نماز ادا کرنا، صبر کرنا، یہ لَكَبِيرَةٌ یہ بہت بھاری ہے، بہت مشکل ہے، الا سوائے علی الخاشعین خشوع کرنے والے، ڈرنے والوں پر، الذین وہ لوگ، خشوع کرنے والے ڈرنے والے کون ہیں جی، وہ لوگ، یظنون جو کہ یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک یقیناً وہ ملاقو ملاقات کریں گے، ملیں گے، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھتے ہیں، الیہ کہ وہ اسی اللہ کی طرف، اسی رب کی طرف، راجعون انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کل بات ہو رہی تھی جی بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات اور جو چیزیں اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں کی تھی اس کا تذکرہ، اور ان کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ وہ نعمتیں تم یاد کرو، اور پھر جو ان کے اندر برائیاں پائی جاتی تھی، جو ان کے اندر جو ایسی چیزیں تھیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ پائی جاتی تھی، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے نکیر فرمائی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ حق بات کو باطل کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اب ایک اور چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر اس چیز کی طرف توجہ دلائی، وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگو اے بنی اسرائیل تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو نیکی کیا حکم دیتے تھے کہ وہ تورات پڑھنے کا کہتے تھے کہ جی تم تورات پڑھ، جیسے نا ہمارے مسلمان قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں، کوئی تیار نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ بھائی جی جو تسی ترجمہ پڑھا ہے اس کے اوپر اب عمل بھی کرنا ہے۔ اسی طرح سیم وہ لوگ بھی، بنی اسرائیل کے علماء بھی یہی کیا کرتے تھے کہ وہ تورات کی طرف لوگوں کو بلاتے تو تھے کہ اپنی جو ہے نا تورات اپنی کتاب پڑھو، یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، لیکن اس تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا اور جو اس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، آپ کے آنے کی خوشخبریاں موجود تھیں اور آپ کی علامات نبوت موجود تھی، وہ جو ہے نا وہ نہیں کسی کو پڑھنے دیتے تھے، یا اس کو مٹا دیا کرتے تھے، یا اس کی طرف توجہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اتأمرون الناس بالبر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ایک تو یہ جرم تھا نا کہ تورات کے اندر رسول اللہ کی جو اوصاف، کمالات، خوبیاں، آپ کی پیشین گوئیاں، آپ کی آمد کے چرچے جو تھے وہ چھپا لیا کرتے تھے، وہ نہیں بتاتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پر لوگوں کو فزیکلی بھی نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن خود سود، رشوت، فراڈ سارا کچھ چلتا تھا۔ آج کے ہمارے معاشرے میں یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے بھی لیے بھی خاص وعید ہے جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود کی ان کی زندگی انتہائی خوفناک ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں بے شمار تھوک کے حساب سے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس پردے ڈالے اللہ نے، وگرنہ ہمارے معاشرے کی حالت کوئی نہیں ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ایک شخص ہوگا، اللہ اکبر، جو کہ اس طرح عذاب کے اندر گرفتار ہوگا کہ وہ اس کی پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں نا، پیٹ کی جو نسیں، رگیں، یہ باہر گری ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنی پیٹ کی انتڑیوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جیسے کہ گدھا چکر لگاتا ہے کولو کے ارد گرد۔ تو لوگ آ سے پوچھیں گے اس شخص سے، اور تو اس جہنم میں کیسے پہنچ گیا، تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، تو ہمیں برائی سے منع کیا کرتا تھا، تو یہاں پہ کیسے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر جی، وہ کیا کہے گا یار میں تمہیں تو حکم دیتا تھا، خود میں نہیں بچتا تھا، خود تو تمہیں تو نیکی سے نیکی کرنے کا کہتا تھا، خود میں نہیں کرتا تھا، خود تو میں تمہیں برائی سے باز رکھنے کی بڑے بڑے درس دیا کرتا تھا، واز کیا کرتا تھا، لیکن میں خود اس برائی سے باز نہیں رہتا تھا جس وجہ سے میرا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جی بہت خطرناک معاملہ ہے کہ انسان دوسرے کے نیکی کا حکم دے اور خود وہ کام نہ کرے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں، یہودی ہوں، یا آج کے دور کے ہمارے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود
اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. باپ نہیں ہوتا کہ جی وہ بیٹے کو کہتا ہے چلو نماز پڑھ کے آ, خود سو رہا ہوتا ہے. میرے پاس ایسے بچے پڑھتے ہیں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی پڑھتے تھے, جو خود آ کے بتاتے جی ابا سانو آخدا نماز آ, خود اڑتا نہیں. تو کیا ایسے اب ٹنگے نہیں جائیں گے قیامت والے دن کہ جو اپنے بچوں کو تو اپنی اولاد کو تو نماز کی دعوت دیتے ہیں, نماز کی طرف لگانا چاہتے ہیں, لیکن خود نماز کیوں نہیں پڑھتے, خود نماز کے لیے نہیں آتے. تو اس طرح کے لوگوں کی خیر جو ہے نا وہ نہیں ہونے والی. اتأمرون الناس بالبر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وانتم تتلون الکتاب, اور تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو. علماء یہود کے لیے تورات کی, اور علماء مسلم کے لیے, مسلمانوں کے لیے قرآن, کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو. اور یہودیوں کے لیے خطاب ہے کہ تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں بتائے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ آخر الزماں پیغمبر نبی آنے والے ہیں, ان کی یہ علامات ہوں گی, نشانیاں ہوں گی, سارا تمہیں پتہ ہے, ساری چیزیں تمہارے سامنے بالکل واضح ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی افلا تعقلون, تم کیوں نہیں سمجھتے, کیوں عقل نہیں کرتے, کیوں اس چیز کی طرف تم نہیں آتے کہ ہم خود بھی نیکی کا, یعنی رسول اللہ کی بات کو ماننا, خود بھی نیکی کی طرف آ جائیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئیں. اگلا حکم جی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, خصوصاً بنی اسرائیل اور عموماً پوری امت مسلمہ, پوری انسانیت کے لیے اللہ نے فرمایا جی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کیونکہ انسان کی زندگی وہ مشکلات سے گھری ہوئی ہوتی ہے, پریشانیوں میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. تو اس پریشانیوں کے اندر انسان کو کچھ سہارا چاہیے, تو رب سے بڑا کوئی سہارا ہے ہی نہیں, کیونکہ سب بے وفائی کر سکتے ہیں, سب کی طرف سے انسان کو بے وفائی کی امید ہے. اگر نہیں امید تو رب العالمین کی طرف سے کوئی امید نہیں بے وفائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, طریقہ اللہ نے بتایا, یہ نہیں کہ نماز سے مدد مانگنی یا صبر کس سے مدد مانگنی, نہیں, اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ تم نے مدد رب سے ہی مانگنی ہے, لیکن کس طریقے سے مانگنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر کر کے اور نماز ادا کر کے, یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. ہمارے مولویوں نے دیکھا کس طرح ان کا نا ذہن پھرتا ہے, کس طرح ان کے جو ہے نا الٹا ذہن چلتا ہے. انہوں نے جی یہاں سے نا غیر اللہ کی مدد نکال لی کہ جی صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہے, تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز. یعنی کیسا شیطان ان کو نا اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے کہ ظالموں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے, اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے, تو اس کا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے. طریقہ یہ اختیار کرنا بالصبر والصلاۃ, صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنی, نماز پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے. مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے, یہ تو صرف اللہ نے اسباب کے طور پر ذکر فرمایا ہے. تو یہ نماز پڑھ کے اور صبر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے بہت مشکل ہے. 5 نمازیں پڑھنا کون پڑھتا ہے جی آج ہمارے معاشرے میں؟ کیا ہمارا معاشرہ 90% بے نمازی نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر صبر کی جو حص ہے یہ ختم نہیں ہو چکی؟ ہر گھر میں لڑائی, ہر گھر, ہر چوک میں لڑائی, ہر جگہ پہ اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ چیزیں بڑی مشکل ہیں, لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہیں, صبر کرنا اور نماز ادا کرنا بہت بھاری ہیں. لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, خشوع کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں, ان کے اوپر یہ چیزیں بھاری نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ میری رب نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا, یہ ہو کر رہنا تھا. تو انسان کو پھر صبر آ جاتا ہے. میں اپنا بتاتا ہوں کہ میری جب بیٹی فوت ہوئی نا, صبر ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار پہلا جو بچہ ہوتا ہے نا, پہلی جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہمارے لیے تو دونوں قابل احترام ہیں, تو مجھے صبر نہیں آ رہا تھا. لیکن صرف صبر آیا اس وجہ سے کہ یار رب نے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا, یہ ایسے ہی ہو کر رہنا تھا. ٹھیک ہے, تو جب انسان رب کو اپنے معاملات میں شامل کر لیتا ہے نا تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے, صبر آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ صبر ہے تو بڑا مشکل, لیکن الا علی الخاشعین, یہ خشوع کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی طرح نماز بھی بڑی مشکل ہے, لیکن جن کو پتہ ہو کہ ہمارے رب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہمیں اس نمازوں کا قیامت والے دن پوری کرنی پڑیں گی ہمیں اپنی عمر کے مطابق, تو وہ پھر جو ہے نا ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی, وہ پابندی کرتے ہیں, چاہے دنیا کے معاملات بھی چلاتے ہیں, ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں, نماز کو بھی نہیں چھوڑتے اور دنیا کے معاملات کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ ہے جی الا علی الخاشعین. کون سے جی خشوع کرنے والوں کی نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے کہ جن کے اوپر نماز اور صبر کرنا بھاری نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جنہیں یہ یقین ہو ملاقو ربہم کہ وہ قیامت والے دن مر کر اپنے رب سے ملاقات کریں گے, اپنے رب کو ملیں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے. ان کے لیے صبر کرنا اور نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جس انسان کو یہی یقین نہ ہو یا یہ اسی چیز کو انسان بلائے بیٹھا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مر کر میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا, پھر کیوں انسان نمازیں پڑھے, کیوں انسان صبر کرے؟ انسان نماز آخرت کی تیاری رب کے قریب تو تب ہی آئے گا نا جب انسان کا یہ عقیدہ بنا ہوگا کہ یار میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, رب نے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال کرنا ہے,
اس لیے خشوع والا، خشیت والا، اللہ سے ڈرنے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مر کر ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہ ہے یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انہم الیہ راجعون، کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس مر گئے، کھپ گئے، کوئی مٹی ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی زندہ کرنے والا نہیں۔ ہمارا کافروں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، یہاں تو صرف ہم آئیں آزمائش کے لیے، یہاں کی زندگی تو 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ لگا لیں 80-90 سال ہے، اس کے علاوہ تو انسان کی زندگی بس دی اینڈ ہے۔ اصل زندگی انسان کی آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا، جس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا، تو وہ ہے اصل زندگی۔ تو جس انسان کو اس زندگی کے بارے میں، اللہ کی طرف پلٹنے کے بارے میں یہ عقیدہ پختہ ہوگا، جتنا انسان اپنے اس عقیدے کے اندر پختہ ہوگا نا، اتنا ہی وہ نماز کے اندر اور نیک اعمال کے اندر پختہ ہوگا۔ جتنا انسان کا عقیدہ آخرت وہ کمزور ہوگا، اتنا ہی انسان نماز اور باقی نیک اعمال سے کمزور ہوگا۔ یہ بڑی پڑھی لکھی بات ہے، یہ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ نماز کا پابند اور باقی نیک اعمال کا پابند وہی شخص ہوگا جس کو آخرت کا ڈر ہے، رب کا ڈر ہے۔ لیکن جس کو رب کا، آخرت کا، قیامت کا، مرنے کا ڈر ہے ہی نہیں نا، وہ شخص اس چیزوں کی طرف آئے گا نہیں۔ دیکھنا جتنے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پھر رہے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی مرنا ہے، ان کو یہی نہیں پتہ، فکر ہوتی ہے کہ ہم نے مرنا، ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا، موت ہی بھولی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کی نہیں پڑھتے، مساجد ہماری ویران ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمارے اندر یہ دو عقیدے ہماری دلوں کے اندر آئیں گے۔ پہلا عقیدہ کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، رب کی ملاقات کرنی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دوسرا عقیدہ ہم نے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ لیکن آیت نمبر 46، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو کہ میں نے تم پر انعام کی تھی، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی ہے، تمہیں مقام دیا ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، کہ لا تجزی، کہ کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، نفس، کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، ان نفس، کسی جان کے بارے میں، کسی نفس کے بارے میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس نفس کے بارے میں، شفاعت، کوئی بھی شفاعت، سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ ہی لیا جائے گا، منہا، اس نفس کے متعلق، عدل، کوئی فدیہ، کوئی مال وغیرہ، ولا ہم، اور نہ ہی ان لوگوں کی، ینصرون، کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب، نجیناکم، جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ فرعون تمہیں پہنچاتا تھا، سوء العذاب، بہت بری سزا، بہت برا عذاب۔ وہ عذاب اور سزا کیا تھی؟ یذبحون، وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتا تھا، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم، اور اس پوری کے پورے واقعے میں، بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ چلیے آئیں جی اب تشریح تفسیر کی طرف۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں سے بنی اسرائیل، وہ میں نے عرض کر دیا کہ بنی اسرائیل کون ہے، کون مراد ہے، اور یہ کن کا لقب تھا، یہ پچھلے اسباق میں بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے، کیا بنی اسرائیل، تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پر انعام کی تھی۔ اب وہ نعمتیں اللہ نے خود ہی پھر آگے جو ہے نا اگلی آیات میں، جو ایک آیت ہم نے آج کور کی ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کر دی۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے کہ اللہ کی آخر وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کو اللہ بار بار بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پر نعمتیں کی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شکر گزار، نعمت کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے، ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کا
بات کو مانیں، ہم بھی اس کے ساتھ پیار کریں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا تھا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کر کے شکر بجا لاؤ، شکر گزاری کرو، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، بجائے اس کے کہ تم کفر کا راستہ اختیار کیا ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ پھر آگے جا کے پارے کے اینڈ پہ جا کے آئے گا، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا یہ انعام یاد کروائے کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پر کی ہے، اور انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمام جہان والوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تمام جہان والوں، فضیلت کیا مطلب ہے؟ یہ وہ فضیلت نہیں ہے جو کہ امت محمدیہ کو، تمام جہان والوں سے امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے کیونکہ ہمارے نبی سب سے افضل نبی ہے۔ لیکن یہاں پر فضیلت سے جو مراد ہے نا کہ اللہ نے وہ انعامات اور وہ نعمتیں بنی اسرائیل پہ کی ہے جو کہ باقی لوگوں کے اوپر، باقی امتوں کے اوپر اللہ نے نہیں کی۔ مثلا جی امت محمدیہ کے لیے اللہ نے کھانا نہیں اتارا آسمان سے، اس قوم کے لیے اللہ نے آسمانوں سے کھانا اتارا تھا۔ امت محمدیہ کے اوپر بادلوں کا سایہ نہیں کیا گیا، صحابہ کرام کے اوپر بادلوں کا سایہ نہیں ہوا، لیکن اس بنی اسرائیل کے لیے بادلوں کا سایہ بھی ہوا، اور بے شمار جو اللہ کی نعمتیں جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ فضیلت سے مراد ہے نا، تمام جہان والوں سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں، ان کرم نوازی سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے جو کرم اللہ نے باقی لوگوں کے اوپر نہیں کیا۔ باقی فضیلت کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جو کہ آخرت کا، جو میں عذاب کا اور جزا اور سزا اور بدلے کا دن ہے، اس کے بارے میں ان کو اور ان کی وساطت سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے بارے میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں جی یہ آیت، یہ ہے قرآن کا عقیدہ کہ قرآن ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی نفس کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ جبکہ دیکھیں یہ ہمارے دنیا اور دنیا کی جو روایات یا صوفیزم یا دنیا میں پائے جانے والے مختلف مذاہب، کیا ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ جی فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لو تو جی تاڑے پکا، تو اسی پکے جنتی۔ غوث پاک کا واقعہ، یہ غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ یہ لوگ نہیں سنا رہے۔ قبر میں سوال کر فرشتے آئے تو انہوں نے کہا جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو وہ بھائی کہنے لگے جی عبد القادر پیچھے پہ آ گیا ساڑھتے ہو جو، یعنی اس طرح کے واقعات ہم نہیں سن رہے۔ جبکہ قرآن کیا عقیدہ، قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے بارے میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یار کام تو بہت دور کی بات ہے، لوگ بات نہیں سنیں گے۔ یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے دیکھ کر بھاگ جائے گا۔ امی و ابی، ماں اپنے بیٹوں کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر انسان بھاگ جائے گا۔ تو بات سننے کے لیے کوئی گوارا نہیں کرے گا، کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ قرآن کا عقیدہ یہ محکم عقیدہ ہے، اور یہ ان کے جو پھیلائے ہوئے عقائد اور شرکیہ اور کفری عقائد، ان کا نہ قرآن و سنت میں کوئی ثبوت ملتا ہے نہ عقلاً کوئی ثبوت ملتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا جی کہ انسان ایک جو ہے نا بس اس نے عمل کوئی نہیں کیا اور اس کو جنت مل گئی، اور ایک بندے نے ساری عمر بیچارے نے اعمال کیے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ایسا نہیں ہے، عقل کے بھی یہ خلاف ہے۔ عقل یہی کہتی ہے کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اسی کا قرآن تو یہی تو ذکر کرتا ہے کہ کوئی بھی نفس کسی بھی نفس کے بارے میں کوئی کام نہیں آنے والا، اور ولا يقبل منها شفاعۃ، اور کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سفارش اور شفاعت کا جو عقیدہ ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو کہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت میں ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے انسان کی شفاعت نہیں کرے گا الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے، اللہ کن کو اجازت دیں گے؟ اللہ نبیوں کو اجازت دیں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، اور صلحاء کو نیک لوگوں کو اجازت ملے گی، اور وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ لوگوں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شفاعت کا عقیدہ ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے کہ کوئی کام نہ کرو، کوئی نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نماز عقیدہ توحید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعد کسی بابے بزرگ سے بیعت کر لو، کسی جا کے نا قبر کے اوپر ماتھا ٹیک دو، لو جی تمہاری شفاعت پکی، فلانے بزرگ جو ہے نا وہ آپ کو ڈھونڈ کر جنت میں لے کر جائیں گے۔ یہ عقیدہ شفاعت جو انہوں نے بنایا ہوا وہ بالکل باطل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ولا يقبل منها شفاعۃ، کہ وہاں پر اس قسم کی جو ان لوگوں کی صوفیزم کی بنائی ہوئی شفاعت سفارش یہ کوئی کام نہیں آنے والے۔ ہاں جو اسلام نے عقیدہ شفاعت دیا ہے وہ تو بالکل حقیقت پہ مبنی عقیدہ ہے۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ اگر کوئی کہہ دے انسان کہ جی یا اللہ میں دنیا میں بڑا مالدار سیگا، بڑا میرے پاس مال تھا، تو میرا جو ہے نا مال سارا لے لے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ حتیٰ کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ایمان نہیں لائے تھے، لن تقبل ان سے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا،
اگر ان کے پاس اتنا زیادہ سونا ہو جتنا کہ زمین کے بقدر ہے، جتنا زمین ہے، اور فلئی افتدا بھی، تو اتنا وہ سونا اللہ کو بطور فدیہ دینا چاہے کہ اللہ یہ لے لو اور ہمیں جان چھوڑ دو، ہماری جہنم سے جان چھوٹ جائے، بچ جائے. اللہ فرماتے فلئی يقبل من احد، یہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. کہ وہاں پر یہ سونا چاندی، یہ پیسے ہیرے جواہرات کا کام نہیں ہے. وہاں پر یہ چلے گا کہ کس نے کیا عمل کیا، اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. ولا يقبل منها عدل، اور وہاں پر کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون. اللہ اکبر. یعنی آخرت کے معاملے میں جو انسان بہانہ سوچ سکتا ہے نا، اللہ نے سارے بہانے ختم کر دیے. یہ پیروں بزرگوں فقیروں والے سارے درویشوں والے بہانے ختم کر دیے. اب آخری جو انسان کے پاس بہانہ تھا نا کہ چل کوئی نہیں یار، اسی فلانے دے بیت ہے ساڈے، اسی فلانے دے لڑ لگے ہوئے، ہم تو جی فلاں کی اولاد ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں ولا هم ينصرون، مدد بھی کوئی نہیں ہوگی. اس لیے انسان کو اس آیت میں جوڑا گیا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں جو تو نے سوچا ہوا ہے یا جو تیرے ذہن میں وسواس اور خیالات آتے ہیں کہ میں آخرت میں رب کے عذاب سے اس طرح چھٹکارا پا لوں گا، اللہ نے وہ سارے بہانے، سارے چھٹکارے انسان کے ختم کر دیے. لیکن انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی شفاعت مل جائے، کوئی سہارا مل جائے، کوئی سفارش مل جائے، یا یہ ہے کہ کسی کی مدد مل جائے. کچھ بھی نہیں ہے جی. مدد بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، شفاعت کی بھی نفی ہوگی، سفارش کی بھی نفی ہوگی، تعلق کی بھی نفی ہوگی. تو اس لیے انسان کو یہی بتایا گیا اپنا عمل خود کر کے آئی، اپنا عمل جو ہے وہ خود ہی کر کے آنا، کسی کے آسرے پر نہیں رہنا. ہاں عمل میں کوئی بھی کوتاہی ہو گئی تو پھر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن انسان کا عقیدہ ہی جب فیل ہو گیا نا، پھر انسان فیل ہی ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھے نا، جو ہم پچھلی آیات میں بار بار پڑھتے آ رہے کہ اللہ نے اپنے انعامات کیے بنی اسرائیل پر. اب وہ انعامات میں پہلا انعام اللہ نے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس اللہ نے، اس رب نے تمہیں فرعون سے نجات دی، فرعون سے نجات دلوائی، کہ جو کہ اتنا سخت قسم کا اور اتنا سنگ دل قسم کا بادشاہ اس روئے زمین کے اوپر گزرا ہے، جس نے اپنی کرسی کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر بچوں کو مروا دیا، بچوں کو ذبح کروا دیا. کیوں کہ جی میری حکومت نہ ختم ہو، میری حکومت باقی رہے، میری کرسی باقی رہے. اپنی کرسی بچانے کے لیے اس نے جو ہے نا بچوں کو قتل کروایا. کن کے؟ بنی اسرائیل کے. یہ ظلم تھا. بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور بچیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا. یہ تھوڑا جی، میں کہتا ہوں یہ تو انسان مرتے دم تک اس غم کو نہیں بھولتا ہوگا کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور آ کر جی اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی باپ اور ماں کے سامنے. کیسا یار درد ہوتا ہوگا اور کیسا وہ منظر ہوتا ہوگا. تو اللہ نے اس کو برے عذاب سے تعبیر کیا کہ سوء العذاب، وہ بہت برا قسم کا سزا اور بہت برے قسم کا عذاب تمہیں پہنچاتا تھا. رب نے تمہیں اس سے نجات دی ہے. یہ تھوڑا ہی اللہ کی جو ہے نا نعمت ہے کہ اللہ نے ظالم حکمران سے نجات عطا کر دی. ظالم حکمران ہی انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. نہیں یقین آپ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، تو اللہ نے اسی کا فرمایا کہ اللہ نے اس ظالم حکمران سے تمہاری نجات دی، تمہیں نجات دی. لیکن اس میں بھی کیا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ جو سارا فرعون کا آنا، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بچوں کو قتل کرنا، بچیوں کو زندہ رکھنا، اس میں بھی رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ اللہ نے آزمائش ان کے اوپر ڈالی تھی تاکہ وہ اس آزمائش کے اوپر صبر کر کے پھر اللہ نے اس کو فرعون کو غرق کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے اور ان کو اسی دریا سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. آیت نمبر 49 سے آگے دیکھیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرقنا، ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو پس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم لوگ تنظرون اس منظر کو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، وَعَدْنَا جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، العجلہ اس بچڑے کو، من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم لوگ ظالمون ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. ثم عفونا پھر ہم نے درگزر کیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس جرم کے بعد بھی، لعلکم تاکہ تم لوگ تشکرون شکر گزار، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو کہ آتینا کہ جب ہم نے عطا کی،
موسیٰ الکتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب عطا کی، لعلکم تاکہ تم لوگ تہتدون ہدایت پانے والے بن جاؤ۔ ہاں جی، آئیں جی تشریح تفسیر کی طرف۔ یہ وہ انعامات اور اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو پچھلی 2 آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے جو تم پر انعام کیا ہے میرے ان انعامات کو یاد کر کے تم میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تو ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ وہ اللہ کی کون کون سی نعمتیں ہیں، وہ یہ نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت کا تذکرہ ہم نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ اب یہ اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی آیت نمبر 50 سے، یہ اسی نام کا ذکر ہے کہ اللہ نے کیسے نجات عطا فرمائی، کس ذریعے سے، کس سبب سے اللہ نے فرعون سے اس بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں نجات دی۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے، دنیا کی سائنس آج بھی ماننے کے لیے یہ چیز تیار نہیں ہے کہ سمندر آج خود بخود کیسے راستہ بنا سکتا ہے، پانی کیسے تھم سکتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کہ عقل کے، سائنس کے خلاف ہو، سائنس اس کے جواب سے اور اس کا سبب بیان کرنے سے قاصر ہو کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت وہ سائنس سے، ہماری اس کائنات اور تخلیق کائنات سے کہیں زیادہ بڑھ کے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب پیچھے فرعونی فوج ہے، آگے سمندر آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے امتی تھے، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی انا لمدرکون، لو جی موسیٰ ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، کہ اگر پیچھے بھاگتے ہیں تو پیچھے فرعون ہے وہ نہیں چھوڑے گا، آگے بھاگتے ہیں تو آگے سمندر ہے، دریا ہے، یعنی آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، تو ہمارا بچنا تو ناممکن ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے پیغمبر کا جو توکل ہوتا ہے نا اللہ پر، وہ کمال کا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر جملہ بولا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھائے گا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو نکلا نہیں، مجھے تو میرے رب نے آرڈر کیا تھا تو میں نکلا ہوں۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ کہ یہ جو تمہارے پاس عصا فاضرب بعصاک البحر، اس عصا کو سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر مارو۔ حالانکہ آج ساری دنیا والے اپنی اپنی لاٹھیاں لے کر، سونے کی بھی لاٹھی بنا کر سمندروں کے اوپر مارنی شروع کر دیں، راستے نہیں بنے گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا تو وہ لکڑی کا ایک معمولی سا ڈنڈا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہ جب پانی پر مارا تو فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو پھر وہ وہاں سے 12 راستے بن گئے، 12 راستے، پانی اپنی جگہ پر تھم گیا، وہ درمیان سے جگہ جو ہوئی وہ خشک نکل آئی، اور اسی راستے سے پھر پار چلتے ہوئے بنی اسرائیل یہ سارے کے سارے آگے دریا پار کر گئے۔ اور پیچھے جب فرعون تھا، فرعون نے کہا لو جی موجہ لگ گیا، ہمارے لیے بھی راستہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہے نا معاملہ بڑا خطرناک ہے، یہ تم راستے میرے لیے نہیں بنے، اس کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ لیکن پیچھے روایات میں آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا جو ہے نا وہ گھوڑا آیا، جس کی وجہ سے اس کا گھوڑا ڈر کے نا وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا اس راستے پر تو سارے فرعونی اس کے پیچھے چلے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے سبب بنانا تھا نا اس کو غرق کرنے کا۔ تو جب یہ عین راستے میں پہنچے آدھے، ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری بندہ وہ سمندر سے اس دریا سے باہر نکلا، ادھر سے فرعونیوں کا آخری بندہ وہ دریا کے اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا دریا کو کہ آپ مل جاؤ، جیسے پیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلنا شروع کر دو۔ تو وہ اللہ کے حکم سے ویسے ہی دریا پھر سمندر کے جو راستے تھے وہ بند ہو گئے، اور پانی جو ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ تو وہ اغرقنا آل فرعون، یہ سارے کا سارا منظر اللہ فرماتے وہاں تم تنظرون، تو وہاں پر کنارے پر کھڑے ہو کے سارا منظر دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو ہم نے ہلاک کیا تمہاری آنکھیں ٹھنڈے کرنے کے لیے، تاکہ تم اس منظر کو دیکھ کر سکون پاؤ۔ تو کیا یہ نعمت رب کی کافی نہیں ہے تمہارے شکر ادا کرنے کے لیے؟ اتنے بڑے ظالم سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور اتنے بڑے ظالم سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھٹکارا عطا فرمایا، تو کیا یہ شکر ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر مزید اللہ نے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا، وہ کیا جی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جب یہ دریا پار ہو گئے اس وقت پھر اس قوم والوں نے نا یہ فرمائش کی کہ اب ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اب حکومت وہ اسلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آ چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون تو مر گیا نا، غرق ہو گیا، اب لیڈرشپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، تو ان قوم والوں نے نا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عرض کی کہ ہمیں بتایا جائے ہم کیسے جو ہے نا زندگی گزارنے کے اصول، کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، کیا ہمارے لیے کام ضروری ہے، کون سے کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ
کوئی ہماری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 40 راتیں، پہلے 30 رات تو کا تھا، پھر اتممناها بعشر، 10 مزید راتیں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر مقرر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے 40 راتیں جو ہے نا یہاں پر گزارو، قیام کرو، عبادت کرو، اس کے بعد جو ہے نا تمہیں کتاب دے دی جائے گی۔ یہ اس وعدے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے جو ہے نا 40 لیلہ 40 راتوں کا ذکر فرمایا، وعدہ کیا، لیکن کیا ہوا، قوم والے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، قوم والے انتظار کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کن چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو فالو نہیں کرنا، کیسے زندگی گزارنی۔ ان ظالموں نے کیا کیا، ان کے پاس جو سونا چاندی زیورات وغیرہ تھے نا، انہوں نے اس چاندی زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا، ایک گائے کا بچہ جو تھا نا وہ اس کو اس کی شکل دے دی، اور پھر وہ سامری جادوگر تھا ان کے اندر، جادوگر تو نہیں تھا لیکن سامری نام کا بندہ تھا، اس نے جو ہے نا کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ لوگوں یہ تمہارا اور تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الہ ہے، یہ اللہ، یہ معبود ہے۔ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ اسی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، حالانکہ بھیجا کس لیے موسیٰ علیہ السلام کو، کتاب لینے کے لیے، لیکن پیچھے سے کیا انہوں نے کیا، اپنی طرف سے شرک کھڑا کر لیا اور بچڑے کو، اس گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب اتنا بڑا شرک تھا لیکن پھر بھی اللہ نے کرم نوازی کی، اور اللہ تعالیٰ، یہ اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ نے پھر ان کے، جو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے دیکھا کہ میں تورات لینے کے لیے، اللہ کی کتاب لینے کے لیے گیا ہوں، یہ پیچھے سے شرک میں مبتلا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ نا رنج اور غصہ اور دکھ ہوا کہ یہ انہوں نے کیا کیا میرے بعد میں۔ تو بہت لمبا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا، حضرت ہارون علیہ السلام کو، تم نے کیوں نہیں ان کو روکا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی عرض کیا بھائی جان میں نے ان کو روکا تھا، لیکن یہ تو میرے قتل کے فتوے انہوں نے جاری کر دیے تھے۔ تو پھر وہ سامری کے پاس گئے کہ تو نے اس کو، یہ قوم کو اس کی طرف لگایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ جو ہے نا اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر کے نا سمندر کے اندر پھینکا تھا۔ تو یہ جو ہے نا اسی واقعے کی طرف ذکر ہے کہ جب تم نے اتنا بڑا شرک کیا، شرک کرنے کے بعد تم نے اتنا بڑا ظلم بھی کیا کہ ظالموں، وہ رب جس نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو ہلاک کیا، پھر بھی اس رب کو چھوڑ کر تم نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، جو کہ تمہارے کسی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، تمہاری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، پھر بھی تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، وان تم ظالمون، اس کے باوجود بھی پھر وہ رب اتنا کریم ہوا، اتنا رب نے کرم کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر بھی رب نے تم سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا تمہیں۔ دیکھیں جی، شرک کیا لیکن جب توبہ سچی تھی تو اللہ نے ان کے اس جرم کے اوپر بھی نا درگزر فرما دیا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن ان کی توبہ کیسے ہوئی تھی، کیسے قبول ہوئی تھی، یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ہم پڑھیں گے پھر ان کی توبہ قبول کیسے ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کی اس جرم اور اس ظلم کی بھی جو ہے نا درگزر فرما دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب تو شکر گزار ہو جاؤ ظالموں، اب تو تم شکر ادا کرو کہ اتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کر دیے اور تم نے اتنی بڑے جرم کیا، اس جرم کے باوجود بھی اللہ نے تمہیں معاف کیا، اب تو تمہارا شکر ادا کرنا بنتا ہے، اب تو تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اب اسی تورات کا، اسی کتاب کا ذکر فرمایا جس کتاب کو لینے کے لیے قوم نے فرمائش کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ عرض لے کر پہنچے تھے کہ یا اللہ میرے کو کتاب، کوئی زندگی گزارنے کے اصول بتائے جائیں کہ ہم نے کیسے اب لے کر چلنا ہے۔ اس کا اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تاکہ جس کے ذریعے تم زندگی گزار سکو، تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے، کن چیزوں کو فالو نہیں کرنا، کیا کیا چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، کن کن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا۔ تو یہ اسی انعام کا ذکر ہے۔ والفرقان، فرقان کا اللہ نے، حالانکہ قرآن کریم بھی فرقان ہے، لیکن اللہ نے تورات کو بھی فرقان کہا، کیونکہ یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی ہیں۔ کتابیں بتاتی ہیں حق بات یہ ہے، باطل بات یہ ہے، حق راستہ یہ ہے، باطل یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے۔ یہ تمام کتابوں کے بارے میں نا، خصوصاً قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، بلکہ اس کے اوپر تو پوری سورت نازل ہوئی، سورۃ الفرقان۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تورات کو بھی فرقان کہا کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تمہیں دی۔ کس لیے دی؟ کوئی تم اس کے اندر تحریف کر دو یا اپنی مطلب کی باتیں مان لو اور مطلب کی باتیں جو نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو؟ نہیں، آگے اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی، یہ کتاب اس لیے دی ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔
ہدایت کے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ تو وقت کے پیغمبر کی جو کتاب ہوتی ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، یا من جانب اللہ جو وحی ہوتی ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے ہدایت کتاب کی بجائے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی بجائے کسی اور چیزوں میں ہدایت کے راستے تلاش کر کے اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو 72 فرقوں میں بانٹ دیا، جس کا رسول اللہ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے، اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو چھوڑ کر کسی اور تعلیمات کے پیچھے چلیں گے، تو اس طرح وہ فرقے در فرقے بنتے جائیں گے۔ یہ فرقہ بنتا ہی تب ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور وحی کو چھوڑ کر انسان کسی اور کے پیچھے لگتا ہے، پھر فرقے بنتے ہیں، پھر فرقوں کی ایجاد ہوتی ہے۔ جتنے فرقے بنے ہیں اسلام میں، ان کی بنیاد یہی تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر اپنی تشریحات گڑھیں اور اپنی طرف سے عقائد لوگوں میں ٹرانسفر کیے، جس کی وجہ سے فرقے وجود میں آ گئے۔ ان فرقوں کے خاتمے کا ایک واحد علاج ہے کہ جہاں سے فرقے نکلے تھے نا، اسی بند سے، اسی دروازے سے ان کو دوبارہ واپس لایا جائے۔ ان کو کہا جائے سب کو چھوڑ دو، کس نے کیا لکھا، کیا کہا، کیا فرمایا، سب کو چھوڑ کر آ جائے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو اللہ نے وحی کے اندر فرمایا، اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا، بس اس کے اوپر جمع ہو جاؤ، باقی سب کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کو فرقہ ٹوٹتا ہے، فرقوں کی موت ہے یہ جملہ، اس کے اوپر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فرقوں سے محفوظ فرمائے، فرقہ واریت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔